سکینہ 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 سماعت فرمائیں گے حضرات صدا کے 3-4 بند پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائیں گے حضرات اب کر دیں اب قید مصیبت سے نہ بچ پائے گی بچی زندہ کے اندھیرے میں ہی مر جائے گی بچی جب خاک پہ سوتی ہے بطور خاص سماعت فرمائیں گے حضرات جب خاک پہ سوتی ہے سر پیٹ کے روتی ہے معصوم سکینہ بطور خاص سماعت فرمائیں گے حضرات بند پیش کر رہا ہوں صدا کے بھی نہیں ہے علی اصغر بھی نہیں ہے اب قاسم و عباس سے دلاور بھی نہیں ہے اٹھتی ہے تو گرتی ہے اٹھتی ہے تو گرتی ہے روتی ہے تڑپتی ہے معصوم سکینہ اگر اصغر کے بابا میرے ہندوستان میں آتے اگر اصغر کے بابا میرے ہندوستان میں آتے اگر اصغر کے بابا میرے ہندوستان میں آتے اگر اصغر کے بابا میرے ہندوستان میں پیاسا کبھی کنبہ نہ رہتا میرے ہندوستان میں آتے اگر اصغر کے بابا میرے ہندوستان میں آتے اگر اصغر کے بابا میرے ہندوستان میں مانا کہ عباس کا پرچم ملتا ہے ہر ملکوں میں مانا کہ عباس کا پرچم ملتا ہے ہر ملکوں میں مانا کہ عباس کا پرچم ملتا ہے ہر ملکوں میں مانا کہ عباس کا پرچم ملتا ہے ہر ملکوں میں ماہ اذا میں آتے ہیں مولا میرے ہندوستان
میں آتے اگر اصغر کے بابا میرے ہندوستان میں آتے اگر اصغر کے بابا میرے ہندوستان میں پیاسوں تک پہنچا نہیں پانی اپنی قسمت دیکھ کر پیاسوں تک پہنچا نہیں پانی اپنی قسمت دیکھ کر پیاسوں تک پہنچا نہیں پانی اپنی قسمت دیکھ کر پیاسوں تک پہنچا نہیں پانی اپنی قسمت دیکھ کر روتی ہے گنگا اور جمنا میرے ہندوستان میں آتے اگر اصغر کے بابا میرے ہندوستان میں آتے اگر اصغر کے بابا میرے ہندوستان میں آتے بھائیوں کی بہن زینب 18 بھائیوں کی بہن زینب 18 بھائیوں کی بہن زینب 18 بھائیوں کی بہن زینب کیسے دے شاہدی کو کیسے دے شاہدی کو کفن زینب 18 بھائیوں کی بہن زینب 18 بھائیوں کی بہن زینب اجڑا ہے کربلا میں گھر فاطمہ زہرا کا سب قتل ہو گئے ہیں کوئی نہیں ہے زندہ سر پیٹ کے کرتی ہے بنت علی یہ گریا جنگل میں بیویوں کو اب کون دے دلاسا جنگل میں بیویوں کو اب کون دے دلاسا جنگل میں بیویوں کو اب کون دے دلاسا روتی ہے یاد کر کے روتی ہے یاد کر کے وطن زینب 18 بھائیوں کی بہن زینب 18 بھائیوں کی بہن زینب گھر چھوڑ کے سرور نے اسلام کو بچایا اسلام کو بچا کر اپنا گلا کٹایا سر اپنا شاہدی نے لیکن نہیں جھکایا جو وعدہ طفلی تھا شبیر نے نبھایا جو وعدہ طفلی تھا شبیر نے نبھایا جو وعدہ طفلی تھا شبیر نے نبھایا مٹنے دیا ندی کا مٹنے دیا ندی کا چمن زینب 18 بھائیوں کی بہن زینب 18 بھائیوں کی بہن زینب ڈوبی ہوئی لوہو میں میت ہے وارثوں کی حالت عجب ہے غم سے مقتل میں بیویوں کی روتے ہیں سب فرشتے سن کر صدا پیاسوں کی روتے ہیں سن کے عابد فریاد بے کسوں کی روتے ہیں سن کے عابد فریاد بے کسوں کی روتے ہیں سن کے عابد فریاد بے کسوں کی کیا کیا کرے گی دل میں کیا کیا کرے گی
سہن زینب، 18 بھائیوں کی بہن زینب، 18 بھائیوں کی بہن زینب، لاشا ہے شاہدی کا تیروں کے آسماں پر، نظروں سے کیسے دیکھے بھائی کا لاشا خواہر، غم سے غشی تاری ہے بیمار ناتواں پر، صدمے سے مر نہ جائے بنت علی تڑپ کر، صدمے سے مر نہ جائے بنت علی تڑپ کر، صدمے سے مر نہ جائے بنت علی تڑپ کر، روتی ہے با وفا کی، روتی ہے با وفا کی بہن زینب، 18 بھائیوں کی بہن زینب، 18 بھائیوں کی بہن زینب، اے فیض کربلا میں گھر لٹ گیا علی کا، لکھ کر قلم روتا ہے غم خوار کا یہ نوحہ، تھا دھوپ کی شدت میں صبت نبی کا لاشا، اس واسطے روتی تھی بنت علی ہمیشہ، اس واسطے روتی تھی بنت علی ہمیشہ، اس واسطے روتی تھی بنت علی ہمیشہ، بھائی کو دے نہ پائی، بھائی کو دے نہ پائی کفن زینب، 18 بھائیوں کی بہن زینب، 18 بھائیوں کی بہن زینب، 18 بھائیوں کی بہن عابد کے لیے چاہے شولوں کی بنے زنجیر، عابد کے لیے چاہے شولوں کی بنے زنجیر، عابد کے لیے چاہے شولوں کی بنے زنجیر، عابد کے لیے صبر کوئی بھی نہیں آخر، عابد کے لیے چاہے شولوں کی بنے زنجیر، عابد کے لیے چاہے شولوں کی بنے زنجیر، عابد کے لیے ہے سہارا زینب دلگیر، عابد کے لیے چاہے شولوں کی بنے زنجیر، عابد کے لیے چاہے شولوں کی بنے زنجیر، عابد کے لیے زیردہ ہیں بیبیاں یا مولا، سخت ہے یہ امتحان یا مولا، سید سجاد کی ہے صبر کی یہ ابتدا، نظر آتش آ کے جب خیمے کو آدھا نے کیا، بیڑیاں روتی رہی ناتواں چلتا رہا، ناتواں چلتا رہا، بیڑیاں روتی رہی، بیٹھ کر مسند پہ شولوں کی کیا سجدہ ادا، لگ رہا تھا دیکھ کر سجاد کا یہ حوصلہ، بیڑیاں روتی رہی ناتواں چلتا رہا، ناتواں چلتا رہا، بیڑیاں روتی رہی، بے اثر ہے آگ کی تاثیر عابد کے لیے، چاہے شولوں کی بنے زنجیر،
زنجیر عابد کے لیے، چاہے شولوں کی بنے زنجیر عابد کے لیے، بے ردا ہے بیبیاں یا مولا، سخت ہے یہ امتحان یا مولا، ختم ہو سکتا نہیں عابد کا جوش و ولولہ، کر کے قرآن کی تلاوت دے رہا ہے مشورہ، بیڑیاں روتی رہی ناتواں چلتا رہا، ناتواں چلتا رہا، بیڑیاں روتی رہی، ناتواں فرزند کے دل کا بڑھاتا حوصلہ، آگے آگے شام کا طے کر رہا ہے راستہ، بیڑیاں روتی رہی ناتواں چلتا رہا، ناتواں چلتا رہا، بیڑیاں روتی رہی، نو کے نیزہ پر سر شبیر عابد کے لیے، چاہے شولوں کی بنے زنجیر عابد کے لیے، چاہے شولوں کی بنے زنجیر عابد کے لیے، بے ردا ہے بیبیاں یا مولا، سخت ہے یہ امتحان یا مولا، جس طرف بیمار کی جاتی ہے مقتل میں نظر، لاش کے ٹکڑے شہیدوں کے پڑے ہیں خاک پر، بیڑیاں روتی رہی ناتواں چلتا رہا، ناتواں چلتا رہا، بیڑیاں روتی رہی، ہے کہیں الجھا ہوا برچھی میں اکبر کا جگر، گر پڑا 6 ماہ کے بھائی کو بے سر دیکھ کر، بیڑیاں روتی رہی ناتواں چلتا رہا، ناتواں چلتا رہا، بیڑیاں روتی رہی، تھی قیامت لاش بے شیر عابد کے لیے، چاہے شولوں کی بنے زنجیر عابد کے لیے، چاہے شولوں کی بنے زنجیر عابد کے لیے، بے ردا ہے بیبیاں یا مولا، سخت ہے یہ امتحان یا مولا، خون کی چادر میں لپٹی ہے زمین کربلا، ہر طرف ایک جسم ہے پامال صحرا میں پڑا، بیڑیاں روتی رہی ناتواں چلتا رہا، ناتواں چلتا رہا، بیڑیاں روتی رہی، ناتواں بیمار تنہا کیا کرے گا اے خدا، کتنی قبریں اپنے ہاتھوں سے بنائے گا بھلا، بیڑیاں روتی رہی ناتواں چلتا رہا، ناتواں چلتا رہا، بیڑیاں روتی رہی، کربلا لاشوں کی ہے جاگیر عابد کے لیے، چاہے شولوں کی بنے زنجیر عابد کے لیے، چاہے شولوں کی بنے زنجیر عابد کے لیے، بے ردا ہے بیبیاں یا مولا، سخت ہے یہ امتحان یا مولا، دیکھ کر آنکھوں سے منظر دل ابھی سنبھلانا تھا، جلتے خیموں سے نکل کر چین سے بیٹھانا تھا، بیڑیاں
چلتا رہا، ناتواں چلتا رہا، بیڑیاں روتی رہی، آنکھ سے سیلاب آنسو کا بھی ٹھہرانا تھا، اپنے بابا جان کے لاشے پہ بھی پہنچانا تھا، بیڑیاں روتی رہی، ناتواں چلتا رہا، ناتواں چلتا رہا، بیڑیاں روتی رہی، قید کی ہونے لگی تدبیر عابد کے لیے، چاہے شولوں کی بنے زنجیر عابد کے لیے، چاہے شولوں کی بنے زنجیر عابد کے لیے، میرے داہیں بیویاں یا مولا، سخت ہے یہ امتحان، یا مولا، سر برہنا پاپ آدھا اور گرمی اس قدر، ایسے عالم میں پرندے بھی نہیں کرتے سفر، بیڑیاں روتی رہی، ناتواں چلتا رہا، ناتواں چلتا رہا، بیڑیاں روتی رہی، دوپہر کی دھوپ صحرا کی سلگتی رہ گزر، گرم نشتر کی طرح چبھتی تھی زخمی جسم پر، بیڑیاں روتی رہی، ناتواں چلتا رہا، ناتواں چلتا رہا، بیڑیاں روتی رہی، آگ تھی سورج کی ہر تنویر عابد کے لیے، چاہے شولوں کی بنے زنجیر عابد کے لیے، چاہے شولوں کی بنے زنجیر عابد کے لیے، میرے داہیں بیویاں یا مولا، سخت ہے یہ امتحان، یا مولا، جب کبھی دربار سے ہوتی تھی عابد کی پکار، بیویاں زندان میں ہوتی تھی غم سے بے قرار، بیڑیاں روتی رہی، ناتواں چلتا رہا، ناتواں چلتا رہا، بیڑیاں روتی رہی، رو کے کہتی تھی سکینہ بس یہ جملہ بار بار، میرے بھائی کو بچانا اے میرے پروردگار، بیڑیاں روتی رہی، ناتواں چلتا رہا، ناتواں چلتا رہا، بیڑیاں روتی رہی، یہ دعا کرتی رہی ہمشیر عابد کے لیے، چاہے شولوں کی بنے زنجیر عابد کے لیے، چاہے شولوں کی بنے زنجیر عابد کے لیے، میرے داہیں بیویاں یا مولا، سخت ہے یہ امتحان، یا مولا، سوچ کر اے فیض پھٹتا ہے میرا سینے میں دم، صبر کی تحریر چھوٹی ہے بڑا عابد کا غم، بیڑیاں روتی رہی، ناتواں چلتا رہا، ناتواں چلتا رہا، بیڑیاں روتی رہی، یہ مصائب کس طرح خورشید سے ہوگا رقم، رکھ دو اے پے کر یہ کہہ کر اپنے ہاتھوں سے قلم، بیڑیاں روتی رہی، ناتواں چلتا رہا، ناتواں چلتا رہا، بیڑیاں
رہی مومنوں ماتم کرو دلگیر عابد کے لیے چاہے شولوں کی بنے زنجیر عابد کے لیے چاہے شولوں کی بنے زنجیر عابد کے لیے بیڑیاں روتی رہیں ناتواں چلتا رہا بیڑیاں روتی رہی ناتواں چلتا رہا مصطفیٰ علی مقام لے لو شیعوں کا سلام فاطمہ ام الامام لے لو شیعوں کا سلام مرتضیٰ علی امام لے لو شیعوں کا سلام مجتبی حسن امام لے لو شیعوں کا سلام یا شہید تشنا کام لے لو شیعوں کا سلام فاتح دربار شام لے لو شیعوں کا سلام پانچویں باقر امام لے لو شیعوں کا سلام جعفر صادق امام لے لو شیعوں کا سلام موسی کاظم امام لے لو شیعوں کا سلام یا علی رضا امام لے لو شیعوں کا سلام یا علی تقی امام لے لو شیعوں کا سلام یا علی نقی امام لے لو شیعوں کا سلام عسکری بے کس امام لے لو شیعوں کا سلام حجت مہدی امام لے لو شیعوں کا سلام لے لو شیعوں کا سلام لے لو شیعوں کا سلام ہے ہماری زندگی دلگیر عابد کے لیے چاہے شولوں کی بنے زنجیر عابد کے لیے چاہے شولوں کی بنے زنجیر سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا وابن القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسكينة النجاة عزیزان گرامی خالق کائنات کا حبیب اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا نمائندہ اللہ کی جانب سے دین اسلام لانے والا وہ اللہ تعالیٰ جس نے 1,40,000 انبیاء کو اس دنیا میں بھیجا اور انہی میں سب سے آخر میں اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ تعالیٰ کا نمائندہ اس دنیا میں آیا اس دین اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے آیا دین اسلام کے پیغامات کو اپنی امت تک کس انتہا تک پہنچایا کہ جب دین مکمل ہو گیا اور دین اسلام کی تکمیل ہو گئی ایک وقت وہ آیا کہ جب کہ لوگوں نے آ کے نبی خدا کی خدمت میں یہ بیان کیا یا نبی اللہ دین اسلام کو پہنچانے میں بڑی زحمت و تکلیف آپ نے اٹھائی ہے آپ اس کا عوض کچھ لے لیجئے نبی خدا خاموش سے حکم الہی کے منتظر تھے جبرائیل کا نزول ہوتا ہے اے ہمارے حبیب تم ان سے کہہ دو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى تم ان سے کہہ دو کہ میں کچھ نہیں چاہتا اگرچہ تم عوض دینا ہی چاہتے ہو تو ہمارے
لہذا حکم الہی کے مطابق نبی خدا نے اعلان عام کیا کہ جو کوئی احکامات اسلامی کے پہنچانے کے سلسلے میں عوض دینا چاہتا ہو وہ اس آیت پہ عمل کرے کہ ہمارے اہل بیت سے محبت و محبت اختیار کرے۔ لہذا نبی خدا نے جب اس پیغام کو پہنچا دیا تو اب امت مسلمہ پہ یہ واجب ہو گیا کہ وہ اپنے نبی کی باتوں کو مانیں، اور نبی خدا نے مختلف انداز میں اس بات کو پہنچا دیا کہ مودت اس لفظ کو کہتے ہیں کہ جہاں سے مودت کا دم گھٹ جاتا ہے وہاں سے مودت کی ابتدا ہوتی ہے، یعنی یہ کہا جائے کہ جہاں پہ محبت کی انتہا ہو جاتی ہے وہیں سے مودت کی ابتدا ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مودت اس عظیم پیغام کا نام ہے کہ مودت آسانی سے نہیں حاصل ہوتی بلکہ مودت کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہے۔ مودت کے لیے اگر بھی دین اسلام پہ اہل بیت پہ آنچ آنے والی ہو تو اپنے کو نہیں بچائے گا انسان بلکہ اہل بیت کو بچائے گا۔ دین اسلام مٹنے والا ہو تو دین اسلام کو بچانے کے لیے جو قربانی دینا پڑے انسان دے گا، اور اسی لیے نبی خدا نے جاتے جاتے اس اسلام کی بقا کے لیے وہ انتظام کیا ہے کہ جو تا قیامت مٹنے والا نہیں ہے، اور اس انہی انتظامات میں سے ایک عذاب بھی ہے۔ عذاب اس پیغام الہی کا نام ہے کہ نہ ہی دین اسلام مٹ سکتا ہے نہ ہی پیغام حسینی مٹ سکتا ہے۔ جب تک دین اسلام ہے اس وقت تک پیغام حسینی پہنچتا رہے گا، اور جب تک پیغام حسینی پہنچتا رہے گا اس وقت تک دشمن اسلام اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوگا۔ دیکھنے میں تھوڑے ہوں گے لیکن حق کی فتح ہوتی آئی ہے، جیت ہوتی آئی ہے، اور اعلان عام ہوا ہے کہ جاء الحق زاق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق آیا باطل گیا، اور باطل تو مٹنے ہی والا تھا۔ اور اسی لیے عزیزو ہم اس پیغام کو پہنچانے کے لیے امام حسین کا علم لے کے نکلتے ہیں، جناب عباس کے علم کے سائے میں نکلتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ علم وہ پیغام دیتا ہے جو عام لوگوں کے پاس وہ پیغام نہیں پہنچایا جا سکتا، جو علم و ماتم کے ذریعے پہنچایا جا سکتا ہے۔ اور یہی تو معجزہ ہے اور یہی اصل حقیقت ہے کہ عزیزوں کوئی بھی بچہ ہو اس کو تمام کام سکھایا جاتا ہے، بولنا بتایا جاتا ہے، اللہ کہلایا جاتا ہے، لیکن نام حسین تو عظیم نام ہے کہ یہ کہلایا نہیں جاتا، بلکہ نام حسین میں وہ اعجازی کیفیت ہے کہ جیسے ہی نام حسین آتا ہے ویسے ہی خود بچے کا ہاتھ اٹھ جاتا ہے ماتم کے لیے۔ عزیزوں یہ وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ یہ مظلوم کا ماتم ہے، یہ اس حسین کا ماتم ہے جس کے لیے نبی خدا نے اعلان کیا تھا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان مجلسوں سے ملتا کیا ہے، ان جلوسوں سے ملتا کیا ہے؟ میں عقیدے کی بنیاد پہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان مجلسوں سے کیا نہیں ملتا، ان جلوسوں سے کیا نہیں ملتا۔ اگر یہ سننا چاہتے ہو کہ کیا ملتا ہے ان مجلسوں ان جلوسوں سے تو سنو، مانگو دعا حسین سے خالی نہ جائے گی، مانگو دعا حسین سے خالی نہ جائے گی، بات ان کی خود خدا سے خالی نہ جائے گی، بات ان کی خود خدا سے خالی نہ جائے گی۔ آپ مجلس حسین میں آنسو بہا کے دیکھ، اتنی خوشی ملے گی سنبھالی نہ جائے گی، اتنی خوشی ملے گی سنبھالی نہ جائے گی۔ تماشائی بن کے نہ دیکھو بلکہ نام حسین لے کے آگے بڑھو تو تمہیں اتنی خوشی ملے گی کہ سنبھالی نہ جائے گی۔ کون سی چیز ایسی ہے جو نام حسین پہ نہیں ملتی؟ کون سی چیز ایسی ہے جو علم عباس کا پکڑنے کے بعد نہیں ملتی؟ مال دنیا چاہیے تو ان سے مانگو، طاقت چاہیے تو ان سے مانگو، محبت چاہیے تو ان سے مانگو، اولاد چاہیے تو ان سے مانگو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسے ایسے مواقع ملتے ہیں، ایسے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ مال دنیا ان کے قدموں میں ہے۔ جس نے مال دنیا مانگا اس کو مال دنیا مل گیا ہے، جس نے قوت مانگی ہے اس کو قوت مل گئی ہے، جس نے طاقت مانگی ہے اس
बच्चा मांगा है, उसको नाम हुसैन पे बच्चे अल्लाह ने अता किए हैं। वाक़यात गवाह है, वाक़यात गवाह है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत के बाद इमाम हुसैन अभी झूले में है, लेकिन क्या था, एक आने वाला आता है, कहता है कि हमें औलाद नहीं है। नबी खुदा के जमाने का वाक़या मौजूद है, कहता है हम साहिब औलाद नहीं है। नबी खुदा ने आवाज दिया, तेरी किस्मत में औलाद नहीं है, यानी अल्लाह ताला तुझे औलाद न देगा। एक मर्तबे जब वो वापस जाने लगा, इमाम हुसैन ने बाजू पकड़ा, आवाज दिया, क्या चाहता है, क्या कहना चाहता है? उसने कहा बस में नबी में गए थे, औलाद का सवाल किया था, औलाद हमारी किस्मत में नहीं है। एक मर्तबा वो शख्स आता है, इमाम हुसैन गोया होते हैं, नाना जान आप गवाह रहिएगा, मैंने इसको एक औलाद दिया, मैंने इसको 2 औलाद दिया, मैंने इसको 3 औलाद दिया। मालूम हुआ आसमान से जिब्रील का नुज़ूल हुआ, या नबी अल्लाह अपने नवासे को खामोश कर लीजिए, जब तक ये बच्चा इसको औलाद देता रहेगा, इसकी किस्मत में इजाफा होता रहेगा। मालूम हुआ कि जो कुछ नबूवत से हासिल नहीं हो सकता, वो इमामत से हासिल हो जाता है। सलवात पढ़े मोहम्मद लिहाजा जो कुछ नबूवत से हासिल नहीं हो सकता, वो इमामत से हासिल हो सकता है। क्यों? इसलिए कि इनकी निगाह में लौहे महफूज होता है, वो अल्लाह की बनाई हुई लोगों की किस्मतें इनके पेशे निगाह होती हैं। लेकिन ये अल्लाह के इतने महबूब हैं कि अल्लाह अपनी मशीयत बदल सकता है, लेकिन इनकी बात नहीं कर सकती। वाक़यात मिलते हैं, एक इंसान बीमार हो गया था, शिफायाती की तलाश में दुनिया में भटकता रहा, कहीं से शिफा हासिल न हुई। वो मौका आया जब अलम सजाया जाने लगा। पड़ोस में एक मुहिब हुसैन था, उसने आके सवाल किया, ये बताओ तुम्हारे यहाँ अलम सजाया जाता है, ये किसके नाम पे अलम सजाया जाता है, मजलिस की जाती है, किसके नाम पे की जाती है? मुहिब हुसैन ने कहा मजलूम हुसैन के नाम पे, उनके भाई अब्बास के नाम पे अलम सजाया जाता है। उसने कहा हमारी एक औलाद थी, वो लाइलाज हो गई है, क्या कोई ऐसा वफादार, ऐसा जरिया मिल सकता है जिससे हम साहिब औलाद हो जाए? कहने वाले ने कहा हाँ, लेके आओ, तुम इस अलम के साए में लेटा दो, तुम्हारा बच्चा शिफायाब हो जाएगा। वो बच्चा जो चल नहीं सकता था, वो बच्चा जो हिल नहीं सकता था, अलम जब नस्ब हो गया तो एक मरतबे उस बच्चे को लाकर उसने लेटा दिया। लेटाने के बाद अब उसने पूछा कि अब क्या हम कहें? कहने वाले ने कहा तू यहाँ से हट जा, चंद कदम के फासले पे बैठ जा, तेरा बच्चा भी शिफायाब हो जाएगा। बस क्या था, मजलिस हुसैन का वक्त हुआ, लोग आने लगे। वो बच्चा जो ही नहीं सकता था, वो बच्चा जिसमें हरकत नहीं पैदा हो सकती थी, चंद लम्हों में उसमें हरकत पैदा हुई। अब क्या था, जैसे ही नाम हुसैन आया, मसाइब हुसैन बयान होने लगा। एक मर्तबा इसने कहा जा उस अलम को पकड़ के दुआ मांग ले, अभी चंद लम्हों में तेरे हुए बच्चे को शिफा मिल जाएगी। बस क्या था, उसने जाके खुलूस दिल के साथ जनाब अब्बास का अलम पकड़ा। इस मुहिब हुसैन ने आवाज दिया, पालने वाले, इसको इस मंजिल तक लाना हमारा काम था, लेकिन शिफा देना तेरा काम है। बस इतना कहना था कि उस बच्चे में हरकत पैदा हुई। बाप दौड़ के आया, कलेजे से लगा लिया, ये बेटा ये तुझे कैसे शिफा मिल गई? इस बच्चे ये बच्चा गोया होता है। बाबा जान, आपने जब इस अलम के साए में लेटा दिया तो कोई आने वाला आया, आने के बाद मुझे ठोकर लगाया, ठोकर कर लगाना था। एक मरतबे आवाज आई, अब्बास इसकी किस्मत में औलाद नहीं है। इसी अलम से आवाज बुलंद हुई थी, पालने वाले, या तो इसको शिफा दे दे, या तो इसको जिंदगी दे दे, नहीं तो हमारे नाम के आगे से बाबुल हवाइज का लक़ब हटा ले। बस इतना इस अलम से आवाज का निकलना था। अल्लाह ताला ने कहा ए अब्बास, हम अपनी मशीयत बदल सकते हैं, लेकिन बाबुल हवाइज का लक़ब हटा नहीं सकते। कहा उसके बाद क्या हुआ? कहा उसके बाद ये हुआ कि आने वाला आया, आने के बाद मुझे ठोकर लगाया। बाप ने सवाल किया, वो आने
वैसे ही उसने आवाज दिया, अरे हमने तो अपना हाथ अपनी भतीजी सकीना पे कलम लगा दिया। बस अजीजों, मैं आपको उस मंजिल पे लाया। अजीजों, माहे अज़ा तमाम होने वाला है, सुबह अरबईन है ना। आज के वाक़यात आपको मालूम है कि आज के दिन में जनाब सैयद सज्जाद को कैद खाने से आज़ादी मिली है। बस अजीजों, वो सैयद सज्जाद जिसने अपने बाप के लाशे को पामाल होते देखा था, वो सैयद सज्जाद जिसने अपनी खूबी के सर से चादर को छीनते हुए देखा था, अजीजों वो सैयद सज्जाद जो इतना मजलूम था, जब ये काफिला मैदाने करबला से गुजारा जाने लगा, एक मर्तबा बेटा अपने बाप की ये हालत न देख सका। अब क्या था, जनाब सैयद सज्जाद का जब आलम था, लेकिन जैसे ही जनाब सैयद सज्जाद की हालत बिगड़ती हुई देखी, वैसे ही जनाब ज़ैनब ने शाना पकड़ा, शानों का पकड़ना था। आवाज दिया, बेटा क्या तुम भी साथ छोड़ दोगे? सैयद सज्जाद ने आवाज दिया, एक भी अम्मा, वो बेटा कितना बदकिस्मत है कि बाप का लाशा मौजूद हो, उठा नहीं सकता। जनाब ज़ैनब ने दिलासा दिया, जनाब ज़ैनब ने आवाज दिया, सैयद सज्जाद तुम्हें जिहाद अकबर करना है। मौला ने जाते जाते हम सबको तुम्हारे हवाले किया था। अजीजों को वक्त आया जब ये काफिला आगे बढ़ते बढ़ते शाम और कूफा की मंजिल तय करते हुए शाम के बाजार में दाखिल होने से पहले एक मर्तबा आवाज आई, अभी जो है ये काफिला शाम में दाखिल नहीं होगा, बल्कि आईना बंदी की जाएगी। अब क्या था, जनाब ज़ैनब ने जैसे ही सुना वैसे ही तड़प गई, आवाज दिया, किसकी मजाल है जो हमें इस बाजार में ले जाए? बस इतना कहना था। जनाब सैयद सज्जाद ने कहा, खूबी अम्मा बाबा के चेहरे पे निगाह कीजिए, बस अब क्या देखा, भाई के आंखों से आंसू। आवाज दिया, मां जाए, वजह क्या है? आवाज आई, ज़ैनब यूं ही बाजार में चली जाओ, वही नाना की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। अजीजों, अब क्या था, वो कैद खाने शाम आ गया जिसमें अहले बैत हुसैन को मुक़य्यद किया गया। अजीजों, वो गलत कहते हैं लोग कि अहले बैत हुसैन को फकत 2 महीने कैद खाने में डाला गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं था, बल्कि साल तमाम हो गया अहले बैत कैद खाने में थे। बड़े बड़े उलमा ने लिखा भी है, बयान भी किया है कि अहले बैत कैद खाने शाम में 1 साल तक थे। 1 साल वो कैसा कैद खाना था, जहाँ पे दिन की धूप पड़ती थी, शबनम पड़ती थी। आए सकीना कितना बर्दाश्त करती, कभी कभी अपने भैया सज्जाद के पहलू में आके बैठ जाती थी और आखिर में ये वसीयत किया था, ए भैया अगर से दम निकल जाए तो नम जमीन पे दम निकलना। आए वो वक्त आ गया जब जनाब सकीना ने अपने बाबा को ख्वाब में देखा। ख्वाब में देखना था, चौकी आवाज दिया, बुढ़ी अम्मा बाबा आए थे, बस इतना सुनना था। सैयद सज्जाद ने कहा, ए बहन सकीना। जनाब सैयद सज्जाद ने कलीजे से लिखा दिया। अब क्या था, एक आवाज गूंजी, बाबा आए थे, बाबा आए थे, बस इस आवाज का गूंजना था। अब ये बच्ची खामोश हो गई, खामोश होना था तो शाना पकड़ के हिलाया। जनाब ज़ैनब ने सैयद सज्जाद को आवाज दिया, सैयद सज्जाद देखो बहन की क्या हालत है। अब जो सैयद सज्जाद ने शाना पकड़ा, बहन ने दुनिया छोड़ दी थी। आवाज दिया, आवाज मजलूमा
سکینہ قید خانے شام میں دم توڑ چلی. اب کیا تھا آپ نے کہیں نہ دیکھا ہوگا کہ بھائی اپنی بہن کی میت کو اٹھاتا ہو، لیکن یہ انوکھا ظلم تھا جو سید سجاد کے حوالے تھا. جناب سید سجاد نے چھوٹی سی لہد بنایا. اب کبھی داہنے دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں. اے مولا کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ کوئی ہو تو لاشا اٹھائے، ہاتھوں میں ہتھیلیاں پاؤں میں بیڑیاں. سید سجاد نے کیسے لاشا اٹھایا؟ اسی لیے تو لہد سے دو ہاتھ نمودار ہوئے، آواز آئی لاؤ امانت مجھے دے دو. سید سجاد نے آواز دیا اے بابا سنبھل کے لیجئے گا، یہ بچی بڑی زخمی ہے، بڑے تازیہ نے کھائی ہے. قاضی کو ابھی آپ علم و نابود کی زیارت کیجئے گا. یہ کس کا علم ہے؟ یہ وہی علم ہے جو جناب عباس کے نام سے منسوب ہے. یہ شبیہ تابوت، یہ شبیہ تابوت امام حسین کے نام سے منسوب، سید سجاد کے نام سے منسوب. عزیزوں وہ وقت آیا جب یہ قابلہ آزاد ہو گیا. جناب سید سجاد واپس آئے، آواز دیا بھی اماں ہم آزاد ہو گئے. یزید نے کہا ہے چاہو تو یہاں پہ رہو، چاہو تو مدینے چلے جاؤ. کیا جواب دیا بیٹا؟ ایک بھی اماں کوئی جواب نہ دیا، بلکہ میں نے کہا کہ بھومی سے مشورہ کر لو. بس جناب زینب نے کہا اے بیٹا سجاد جا کے کہہ دو کہ جب سے بھیا کی وفات شہادت ہوئی ہے ہم نے کل کے ماتم نہیں کیا ہے، لہذا پہلے فرش عزا بچھے گی، ماتم ہوگا، تب ہم مدینے جائیں گے، ہمارا مال و اسباب واپس کیا جائے. بس عزیزوں کیا تھا؟ سید سجاد نے پیغام پہنچایا کہ خبی کا حکم یہ ہے کہ مال و اسباب واپس کیا جائے. عزیزوں جانتے ہیں ان مال و اسباب میں کیا تھا؟ وہ جلا ہوا جھولا، وہ لٹی ہوئی چادر. عزیزوں آپ جانتے ہیں کہ ہماری مائیں بہنیں سال کا سال ختم ہو جاتا ہے، قدم چوکھٹ سے باہر نہیں نکلتا، لیکن نام حسین جیسے ہی کانوں میں جاتا ہے ویسے ہی مائیں بہنیں محبت حسین میں شہزادی کو تعزیت دینے کے لیے کبھی اس امام باڑے میں، اس مجلس میں، اس جلوس میں. ایک ماؤں بہنوں دھیان دینا، تمہارے بیچ ممکن ہے کہیں پہ شہزادی سیدہ ہو، کہیں پہ زینب آئی ہو، کہیں پہ سکینہ ہو. بھائیو تم بھی دھیان دینا، ممکن ہے کوئی آئے نہ آئے، لیکن سید سجاد اپنے باپ کا غم منانے کے لیے آتے ہیں. یہی وجہ ہے جب مال و اسباب واپس آنے لگا تو ایک مرتبہ قید خانے شام میں جناب زینب نے چادروں کو اٹھایا. اٹھانے کے بعد آواز دیا اے ام کلثوم یہ تمہاری چادر ہے، اماں کی قمیص فضہ یہ تمہاری چادر ہے. اور اس کے بعد جب اپنی چادر اٹھایا تو ایک چھوٹی سی چادر لپٹی ہوئی تھی. جناب زینب کا کلیجہ پھٹنے لگا. چادر کو اٹھایا، لہد پہ آگے ڈال دیا، آواز دیا بیٹی سکینہ تجھے وطن جانے کی بڑی تمنا تھی، کیا وطن نہ چلو گی؟ عجب نہیں آواز آئی ہو اے بھومی اماں خدا حافظ. عزیزوں انہیں مال و اسباب کے ساتھ ساتھ جب سرائے شہداء واپس آنے لگے تو ایک سر علی اکبر کا بھی تھا. جب اس جوان کا سر دیکھا تو بیویوں نے کہنا شروع کیا جب اس کی شہادت ہوئی ہو، سر و تن میں جدائی ہوئی ہو، اس کی ماں زندہ نہ رہی ہو، بس اتنا کہنا تھا تم میں لیلا کمی ہو جاتی ہے، آواز دیتی ہے بیویوں ایسا نہ کہو، بلکہ یہ غم
تسلیم زندہ ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ مال و اسباب میں علم بھی واپس آیا، اور علم واپس آیا عجیب انداز میں سید سجاد نے ماتم کیا۔ واہ محمدہ واہ حسینہ، شبیہ ذوالجلال جو حسین کے گھوڑے کی شبیہ تھی، جب امام حسین شہید ہو گئے پھر کیا تھا؟ جناب سکینہ کو کسی ذوالجلال نے اطلاع دی تھی، جناب سکینہ تڑپ گئی، اے بابا کے گھوڑے، میرا بابا کہاں گیا؟ اتنا بتا دے کہ جب بابا شہید کیا گیا اسے پانی ملا تھا یا نہیں؟ ہائے سکینہ کی پیاس، ہائے سکینہ کی شہادت، وطن میں اتنی طاقت نہ تھی، جناب سکینہ نے بیٹھ کیے، واہ حسینہ واہ حسینہ۔ کہہ رہی ہے شہ کی دختر، سکینہ کیا کرے گی؟ کہہ رہی ہے شہ کی دختر، سکینہ کیا کرے گی؟ پدر سے کہہ رہی ہے شہ کی دختر، سکینہ میرا ہے زینب، فرش عزا شام کے ہر گھر میں بچھانا، اے میری زینب کرنے کا حشر کے میدان میں جوانا، اے میری زینب شام پہ کرنا سفر، اے زینب اے زینب شام پہ کرنا سفر، اے زینب اے زینب نے کہا حشر کے میدان میں جوانا، اے میری زینب کربلا کی داستان، اے زینب اے زینب کرنا مدینے میں بیان، اے زینب اے زینب آئیں گی ساری بیبیاں، اے زینب اے زینب چاہنے والوں کو میرے گھر پہ بلانا، اے میری زینب شہ نے کہا حشر کے میدان میں جب آنا، اے میری زینب جو چھوڑنا تم ملک شام، اے زینب اے زینب جانا میرا لے کر پیام، اے زینب اے زینب جانا عزیزوں کو سلام، اے زینب اے زینب سب کو شہادت کا میری حال سنانا، اے میری زینب شہ نے کہا حشر کے میدان میں جب آنا، اے میری زینب شہ نے کہا حشر کے شکریہ آپ تمام حضرات کا، آپ ہمارے ساتھ ہمارے مر گیا بھائی کی تربت پر رکھ کر زینب غم ہی کہتی تھی، بھائی کی تربت پر رکھ کر زینب غم ہی کہتی تھی،
یہ بٹھا کر رکھو کل کا سجاد ستم کش آئے ہیں ہمارا حرم کو لائے ہیں سجاد ستم کش ہمارا سجاد ستم کش آئے ہیں ہمارا حرم کو لائے ہیں ہمارا جنت میں مشغول بقا ہے عشق محبوب الہی جنت میں مشغول بقا ہے اس غم میں مرکب میں تڑپتی ہے زہرا مرکب میں تڑپتی ہے زہرا فرزند اے اہل عزا چلو چلو محمد والے محمد
کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ سال بھر کی قید کے بعد ایک دن یزید نے سید سجاد کو بلایا اور حداد سے کہا کہ ان کے ہاتھوں کی ہتھکڑیاں، پیروں کی بیڑیاں جدا کرو۔ اے عزادارو جملہ سنو، تاریخ کہتی ہے کہ جب حداد نے سید سجاد کے ہاتھوں سے ہتھکڑیاں جدا کی تو میرے مان کی کلائیوں کا گوشت جل چکا تھا۔ ارے جب پیروں سے بیڑیاں جدا ہوئی تو میرے مان کی پنڈلیوں کا گوشت غائب ہو چکا تھا۔ اے ارباب اللہ، ارے جب حداد نے سید سجاد کے گلے سے توپ کو جدا کیا تو گردن میں اتنا گہرا زخم دیکھا کہ گوشت کھا کر گر پڑا۔ ارے جب اسے ہوش آیا تو کسی نے سوال کیا تو اس طرح سے کیوں بے ہوش ہو گیا تھا؟ تو حداد نے کہا ارے جب میں نے اس قیدی کے گلے سے توپ کو جدا کیا تو گردن میں اتنا گہرا زخم دیکھا کہ میں برداشت نہ کر سکا۔ اور باب اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ اے عزادارو، تاریخ کہتی ہے کہ سید سجاد کے بعد سے زندان میں آئے۔ جب جناب زینب نے سید سجاد کو دیکھا تو ایک مرتبہ فرمایا، اے بیٹا سید سجاد، تمہارے ہاتھوں کی ہتھکڑیاں کیا ہوئی؟ تمہارے پیروں کی بیڑیاں کیا ہوئی؟ کہا بھومی اماں، ہمیں رہا کر دیا گیا۔ بازاداروں، یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ جناب زینب نے پلٹ کے ایک ننھی سی قبر کی طرف دیکھا۔ کہا اے میرے اللہ، اب رہائی ملی جب میری سکینہ مر گئی۔ اے میرے اللہ، میں بغیر سکینہ کے وطن کیسے جاؤں؟ اور بابیدہ تاریخ کہتی ہے کہ جناب زینب نے سید سجاد سے فرمایا، اے بیٹا سید سجاد، جا کر یزید سے کہہ دو کہ لٹا ہوا سامان اور سرحائے شہداء واپس کر دیے جائیں۔ اے عزادارو، سرحائے شہداء آنے لگے۔ ارے جب کسی شہید کا سر آتا، بیبیاں استقبال کے لیے کھڑی ہو جاتی تھی۔ علی اکبر کا سر آیا، ام لیلا آگے بڑھی، جناب لیلا نے سر اکبر کو آغوش میں لیا۔ قاسم کا سر آیا، ام فاطمہ نے بڑھ کر گود میں لے لیا۔ جناب علی اصغر کا سر آیا، رباب نے آگے بڑھ کر گود میں لے لیا۔ عزادارو، جناب امام حسین کا سر آیا، جناب زینب نے آگے بڑھ کر لے لیا۔ اے عزادارو، جناب عباس کا سر آیا، ام کلثوم نے آگے بڑھ کر گود میں لے لیا۔ ایک مرتبہ دو ننھے سر آئے، مگر ان سروں کے لینے کے لیے جب کوئی آگے نہ بڑھا تو شام کی عورتوں نے کہا کہ ان بچوں کی ماں مر گئی۔ جناب زینب نے کہا، اے بیبیوں، ایسا نہ کہو، ان بچوں کی ماں میں زینب موجود ہوں، اور میں نے اپنے بھائیوں سے وعدہ کیا تھا میں اپنے بھائی کو رہوں گی، اپنے بھائی کا ماتم کروں گی۔ اور باب ادا، خدا کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ اے عزادارو، تاریخ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ مکان کے باہر سے ایک آواز آئی، اے بیبیوں، خبردار ہو جاؤ، ارے امام زمانہ سید سجاد اپنے چچا سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اے ارباب اللہ، ایک مرتبہ سید سجاد مکان میں داخل ہوئے، ایک مرتبہ سر عباس کو آغوش میں لے لیا، زاروں کا تار ہونے لگے۔ عزادارو، تاریخ کہتی ہے کہ جناب سید سجاد نے فرمایا، اے بھومی اماں، آپ میرے بازوؤں کو تھام لیجئے، ارے مجھ سے چلا نہیں جاتا، مجھے اس سر کو کہیں پر لے جانا ہے۔ عزادارو، تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ جناب زینب نے سید سجاد کے بازوؤں کو تھاما۔ جناب سید سجاد آگے بڑھے، جناب زینب حیران ہے کہ میرا بیٹا سجاد اپنے چچا کے سر کو کہاں پر لے کے جائے گا؟ مگر عزادارو، ارے جناب زینب کا کلیجہ بھر گیا۔ جناب زینب نے کیا دیکھا؟ سجاد اپنے چچا کے سر کو لیا ہوئے قبر سکینہ پہ آئے، ایک مرتبہ سر کو قبر سکینہ پر رکھا۔ کہا، اے سکینہ، تم چچا کو بہت یاد کرتی تھی۔ عزادارو، قبر سکینہ سے
अदा آپ کی شہادت کے بعد شمر نے مجھے تماچے مارے اور باب ادا تاریخ کہتی ہے کہ 7 دن تک لہو ماتم ہوتا رہا. پھر اس کے بعد یہ قافلہ کربلا میں آیا. اے عزادارو، ارے جب جناب زینب کا اونٹ قبر حسینی کے قریب آیا، ایک مرتبہ جناب زینب نے اونٹ کی بلندی سے اپنے کو قبر پر گرا لیا اور فریاد کرنے لگے، اے بھیا آپ کی شہادت کے بعد ہمیں درباروں اور بازاروں میں اس طرح سے پھرایا گیا کہ منادی ندا کر رہا تھا، تماشائیو تماشا دیکھو. اے بھیا میں آپ سے شرمندہ ہوں، اس لیے جو امانت آپ نے میرے حوالے کی تھی اور میں اس امانت کو قید خانے شام میں کھو کے آئی ہوں. اے ارباب ادا، جناب ام کلثوم قبر عباس پہ آئے، ایک مرتبہ تڑپے پر یاد کرنے لگی، اے میرے غیرت دار بھیا آپ کی شہادت کے بعد ہمیں درباروں اور بازاروں میں اس طرح سے پھرایا گیا کہ منادی ندا کر رہا تھا، تماشائیو تماشا دیکھو. رسول کی نواسیاں علی و فاطمہ کی بیٹیاں قیدی بنا کے لے جائی جا رہی ہے، مگر اے عباس، مگر اے بھیا عباس آپ دریا پر سوتے رہے اور ہماری خبر نہ لی. اور باب ادا تاریخ کہتی ہے 3 دن تک لہو ماتم ہوتا رہا. کربلا میں شہدائے کربلا کا تہلم منایا گیا. اور باب ادا اب قافلہ روانہ ہونے کے لیے تیار ہونے لگا. ایک مرتبہ جناب زینب نے بھائی کی قبر کو الوداع کہا، اے کربلا کے سید و سردار الوداع، نور نگاہ احمد مختار الوداع، ہم بے کسوں کے قافلہ سالار الوداع، دکھیا بہن کے مونس و دمخار الوداع، اے کربلا سید دلگیر الوداع، اے قتل گاہ حضرت شبیر الوداع، اے قبر ابن صاحب تطہیر الوداع. لو بھائی جان جاتی ہے ہمشیر الوداع، کیا بے نصیب ہے یہ نواسی رسول کی جس کی مجاوری بھی نہ تم نے قبول کی. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضن بے قضائے ہی و تسلیم لہا. ماتم حسین کا ہوا شور حرم برکا کہہ کے یہ دوڑی سکینہ کہ ٹہر جا او ذرا ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، ایک بار اور مجھے پریشان دیکھا رک کے یہ پوچھو کہ کیا بات ہے اے ماں ہے لتا جوڑ کر نان سے آتوں کو سکینہ نے کہا، ایک بار